تو اس میں کوئی ڈائکاٹمی نہ اس کی عبادات اور جدید دور میں ہے، اور نہ اس کے دوسرے احکامات اور جدید دور میں ہے، اور نہ اس کی تشریح اور جدید دور میں ہے۔ اب فروعات جو ہیں یہ فروعات میں الجھے رہتے ہیں، اور فروعات میں الجھ کے اسپرٹ جو ہے وہ دب جاتی ہے، اسپرٹ دب جاتی ہے، اسپرٹ کا، روح کا، مقصدیت کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اس کو اوپر کور ڈال دیتے ہیں، فروعات کا کفن ڈال دیتے ہیں اوپر، تو جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس میں اب خدا کی خدائی جو ہے وہ ہر طرف آیات بکھری ہوئی ہیں، ایک ایٹم سے لے کے، ایٹم میں کتنی قوت رکھی ہے اللہ نے، حیران اور پریشان رہ جاتا ہے آدمی، اور ہر ذرہ ذرہ دائیں بائیں جو سب کچھ ہے ہمارا یہ خدا کی آیات ہے، یہ سائنسدانوں تو نہیں بنائی نا، سائنسدان تو اس نے بنائے ہیں اور ان کو دماغ دیا ہے۔ تو یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں، یہ ایک انتہائی جامد سوچ، اور جو انٹلیکچوئل ہیں یا جو سوچنے سمجھنے والے ہیں وہ ڈرتے ہیں جی، وہ جو مولوی صاحب فتویٰ لگا دیں گے، انج ہو جائے گا، انج ہو جائے گا۔ بھائی آپ روح کو، اگر آپ وہی مقصد جو مولوی کا ہے، ٹھیک ہے، مقصد اس کا جو الٹیمیٹ مقصد اس کا بھی یہ ہے کہ اسلام کی بالادستی ہو، اسلام کی حقانیت ہو، بالکل صحیح ہے، وہی مقصد جب آپ کہیں گے کہ ہمارا بھی یہی مقصد ہے، یہ جو ہماری تشریح ہے یہ اسی مقصد کی طرف ہمیں لے جاتی ہے، تو پھر کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہوگی آپ سب صاحبان سے، آپ مجھ سے ماشاءاللہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں مذہبی علوم میں، خاص طور پہ مذہبی علوم میں، اور عربی تو مجھے آتی بھی نہیں، آپ میں سے بہت سارے صاحبان جو ہیں وہ عربی میں بھی خاصے ماہر ہوں گے، اور اسلامی علوم میں بھی زیادہ ماہر ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ اس کی روح کو، جو علامہ اقبال نے اپنے سارے لیکچر میں وہ شروع سے آخر تک یہی بات کہی، اور آخری لیکچر کے آخری پیرے میں بھی یہی بات کی، کہ جو روح کو جب تک آپ وہ فوقیت نہیں دیں گے، اسلام جدیدیت کے ساتھ اس کا ٹکراؤ رہے گا، اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اور موجودہ نسلیں وہ کانفلکٹ کا شکار رہیں گی، وہ کانفیڈنس ان میں نہیں ہوگا، جیسے پہلے ہی مسلمانوں میں احساس کمتری کی وجہ سے ہی وہ فتوے لگاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جو وہ جہاد کریں گے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، فلاں جگہ جا کے لڑیں گے، بتوکا، اس میں کانفیڈنس نہیں ہے۔ تو کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے، بس اس سے زیادہ میں ابھی کچھ نہیں مزید کہنا چاہتا، بہت شکریہ، اور صرف یہ ہے کہ یہ اختلاف رائے جو ہے جی یہ بھی ایک بڑی اہم چیز۔ بہت شکریہ سر جناب ارشاد شاہین صاحب۔ تو اب میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر خضر یاسین صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو ڈاکٹر خضر یاسین صاحب نے ہمیں دیر سے جوائن کیا، تو ان کے لیے میں ایک بار جو مذاکرے کا جو نقطہ ہے وہ دہرا دیتا ہوں کہ ہم جس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ کس نقطے کے گرد گھومتی ہے، کہ عصر حاضر کے فکری اسلوب کے تناظر میں بذریعہ قرآن درپیش چیلنجز کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کیا قرآن کے مطالب و مفاہیم میں ایسی لچک ہے کہ فی زمانہ انسان کی فکری تسکین کا باعث بن سکے۔ تو حضرت اس پہ تھوڑا اظہار خیال کیجئے۔ تو فردن تمام احباب اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے، بسم اللہ۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آپ کا مائک کام نہیں کر رہا اور آپ کی آواز نہیں آ رہی ابھی۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اتنی دیر میں آپ اپنے یہ ایڈجسٹ کر لیں مائک اپنے۔ تو میں اب گزارش کروں گا جناب محمد عمار خان ناصر صاحب سے
کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سر سر ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر خضر یاسین صاحب، ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی آواز؟ ہاں آ رہی ہے. اچھا، میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں نے بچے سے کہا ہے کہ وہ مجھے مائک لا دے تاکہ میں ذرا زیادہ کھل کے آپ سے بات کر سکوں. کوئی چلے ٹھیک کلیئر ہے، نہیں ہو پا جتنی رہی دیر میں آپ ارینج کرتے ہیں تو عمار خان صاحب، ناصر صاحب کی بات سن لیتے ہیں ابھی، پھر اس کے بعد آپ اظہار کر لیجیے گا. جی جی بسم اللہ. سر جناب محمد عمار خان ناصر صاحب. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ منتظمین کا بھی اور سارے اہل علم ہیں ان کا بھی کہ وہ اس موضوع پر سیکھنے کا موقع دے رہے ہیں. دیکھیں، میں ایک طالب علم کے طور پر اس سوال کو یا اس موضوع کو اس طرح دیکھتا ہوں، اس کو 3-4 نکات میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ گفتگو کا ایک بنیادی فریم ورک ہمارے سامنے آئے کہ ہم کن حدود میں اور کن مفاہیم کے تحت اس سوال پر غور کریں گے تو وہ نتیجہ خیز ہوگا. تو قرآن مجید کے فہم میں ہمیں جدید دور کے تناظر میں، فکری تناظر میں یا سائنسی تناظر میں یا سماجی تناظر میں بہت سے سوالات درپیش ہوتے ہیں. بہت سی چیزوں میں ہمیں عدم مطابقت کی کیفیت سی دکھائی دیتی ہے، اور اس سے ہم اس سوال تک پہنچتے ہیں کہ کیا قرآن اور قرآن کا پیغام یا قرآن کی تعلیم آج کے دور میں ایک انسان کو انٹلیکچوئل بنیادوں پر اور فلسفیانہ یا علمی بنیادوں پر اس کی تسکین کا باعث بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. تو اصل میں اس کے لیے میرے خیال میں یہ ضروری ہے، پہلے قرآن مجید نے جو بنیادی کام کیا مذہب کی تاریخ میں یا انسانی تاریخ میں، اگر ہم اس کو طے کر لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ وہ اس نے بنیادی کام کیا کیا، تو اس سے وہ حدود طے ہو جائیں گی، اس سے وہ اساسات متعین ہو جائیں گی جس کے تحت اور جس کے دائرے میں ہم پھر ضمنی سوالات پر گفتگو کر سکتے ہیں. میرے فہم کے مطابق اور میرے خیال میں یہ ہماری امت کا ایک اجماعی اور مجموعی متفق علیہ فہم ہے. قرآن مجید ہمیں مذاہب کی تاریخ میں، مذہب کی تاریخ میں اس نے ایک نئی امت کھڑی کی، ایک نئی امت کو کی اس نے تاسیس کی، اس کو وجود بخشا، اور اس نئی امت کو مستحکم کرنے میں اور اس کا کردار سمجھانے میں قرآن مجید نے اپنا ایک بنیادی کام کیا. تو ایک امت ہے جو قرآن نے قائم کی ہے، اور قرآن کے پورے پیغام کو یا اس کی جو پوری کوشش ہے اس کو اگر ہم 2 عنوانات سے سمجھیں یا اس میں اس کا خلاصہ بیان کریں تو میرے خیال میں یہ بالکل صحیح ہوگا. ایک بات تو قرآن مجید نے اس نئی امت کی تشکیل کے ذریعے سے یہ بات اس امت کو بھی اور انسانیت کو بھی سمجھائی ہے کہ کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے. کائنات کی پوری وسعت میں اس زمین پر انسان کا بطور مخلوق کے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، اور انسان اپنی زندگی کی معنویت کو کیسے سمجھ سکتا ہے اس بے کراں جہان میں. اور اس کا جو پورا جو خلاصہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک خدا کی ہدایت کا محتاج ہے اپنی اس پوری زندگی کی مقصد کو سمجھنے کے لیے، اور اس پوری روایت کا ایک حصہ ہے. تو کائنات کی وسعت کے تناظر میں انسان خدا کا بندہ ہے، اس کی ہدایت کا محتاج ہے، جو اس کو تمام انبیاء اس کو بتاتے رہے ہیں
کہ اس کی زندگی اس مقصد کے لیے ہے، کائنات کے ساتھ، کائنات کے خالق کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے، اور اسی پیغام کو جامع ترین انداز میں اور مکمل ترین انداز میں قرآن مجید نے آخری دفعہ پیش کر دیا۔ تو ایک تو قرآن مجید اپنے پیغام کا تسلسل انبیاء کی اس روایت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ دوسری چیز جو اس امت کی تشکیل میں اور اس کے تشکیلی یا تاسیسی تصورات میں شامل ہے، وہ ہے کہ انسانی تاریخ میں مذاہب کی مختلف روایتیں رہی ہیں۔ مسلمان اس روایت کے اندر ایک امت کے طور پر کھڑے کیے گئے ہیں جس کو ہم ملت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف زمانوں میں ان کی ہدایت کا بندوبست مختلف طریقوں سے کیا، اور اس سے مختلف ٹریڈیشنز وجود میں آئیں۔ ان میں سے تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں ایک خاص خطے میں جو ایک مذہبی روایت قائم ہوئی جو اپنی نسبت سیدنا ابراہیم کی طرف کرتی ہے علیہ السلام، تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ امت اس روایت کے اندر کھڑی کی جا رہی ہے، اس پر مبنی ہے، اسی کی یہ داعی ہے، اور وہی کام جو سیدنا ابراہیم سے اور ان کی ذریت سے اللہ تعالیٰ کو لینا مقصود تھا، پیش نظر تھا، تو وہی کام تاریخ کے ایک مرحلے پر اس امت کو دیا جا رہا ہے۔ تو اگر قرآن مجید کا یہ بنیادی پیغام اور یہ بنیادی کردار اگر ہم اس کو صحیح مان لیں کہ اس نے ایک امت کی تشکیل کی ہے جو انبیاء کے سلسلے کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرتی ہے، اور خدا کی طرف سے ملنے والی ہدایت اور خدا کی طرف سے ملنے والی وحی پر اس کا اپنا جو اس کی جو یعنی اس کی اپنی شناخت ہے یا اس کا اپنا تصور ہے، اس پر مبنی ہے، اور پھر تاریخ کے اندر جو ملت ابراہیمی کی حضرت ابراہیم سے جو دینی روایت قائم ہوئی، یہ امت اس کے تسلسل میں کھڑی ہے۔ اب اس کو اگر ہم مان لیں کہ یہ قرآن کا بنیادی کردار ہے جو اس نے مذہب کی تاریخ میں پیش کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت سے جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اس سے قرآن کا یہ تقاضا ہوگا کہ وہ باقی کی انسانی تاریخ میں وہ اپنی اس شناخت کے ساتھ اور اپنے اس بنیادی کردار کو سمجھتے ہوئے وہ اپنا کردار متعین کرے گی، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے کہ ہم خدا کی آخری وحی کے حامل ہیں، اس کے علم بردار ہیں، اور تاریخی لحاظ سے ہمارا مذہبی تشخص ملت ابراہیمی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ باقی چیزیں اس کی تفصیل ہیں، اس کے تحت ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں ہماری پوری تاریخ میں ہمیں بے شمار فکری تنوعات نظر آتے ہیں، اختلافات نظر آتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں آیت کا مطلب متعین کرنے میں اختلافات نظر آتے ہیں، کئی طرح کے رجحانات نظر آتے ہیں۔ وہ سب اس کے تحت ہیں، اس کے ضمن میں ہیں، اور جب تک وہ اس امت کے اس اجتماعی تشخص کو یا اس بنیادی شناخت کو وہ اس سے نہیں ٹکراتے، وہ سارے گنجائش کے اندر ہیں، ان سب کی گنجائش رہی ہے اور اب بھی موجود ہے۔ اب اس امت کی ذمہ داریوں میں ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی اس شناخت کو تاریخ میں آگے لے کر چلے اور اس کو قائم رکھے۔ اب تاریخ تغیرات کا نام ہے، فکری تغیرات کا بھی نام ہے، اور سماجی، تمدنی، تہذیبی اور مادی تغیرات کا بھی نام ہے۔ تو اس میں اس امت کی جو آزمائش ہے یا اس امت کے لیے جو چیلنج ہے، جس کا ایک ظہور جدید دور میں ہمارے سامنے ہوا، لیکن بنیادی طور پر یہ چیلنج ہمیشہ سے اس طرح کی ایک شناخت رکھنے والے گروہ کو یا امت کو درپیش رہے گا اور رہا ہے کہ وہ اپنی شناخت کو اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ذمہ داریاں ہیں ان کو کیسے تاریخ کے ان تغیرات میں قائم رکھے، ان تغیرات کے ساتھ ان کا ایک فکری رشتہ قائم کرے، ہر دور کے سیاقات میں اس کو بامانی بنائے، اور اس بامانی بنانے میں ظاہر بات ہے کہ اس میں ہدایت کی بھی
ایک طرح سے تعبیر نو کا ایک ضرورت اور گنجائش پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے تغیرات کو، فکری، سیاسی، تہذیبی، تاریخی، ان تغیرات کو بھی اس ہدایت کی روشنی میں سمجھنے کی ایک ضرورت پیش ہے۔ تو یہ ایک دو طرفہ عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی طرف سے اینک لگا کر اور تغیرات کو فی نفسی ہی اس پر آپ ایک نیگیٹو ججمنٹ دینا شروع کر دیں، کیونکہ قرآن ظاہر ہے اس ایک پورے سیاق میں نازل ہوا ہے اور ایک خاص طرح کے تاریخی حالات کو، ایک سچویشن کو بھی وہ ایڈریس کر رہا ہے، لیکن لازم نہیں کہ وہ حالات ہمیشہ اسی طرح رہیں، حالات بدل سکتے ہیں، تغیر آ سکتا ہے۔ تو قرآن کے اصل مقصد کو اور امت کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے ان تغیرات کو ساتھ لے کر چلنا یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک غلط یا یعنی اعتدال سے ہٹا ہوا رویہ ہوگا کہ ہم تغیرات کو اصل مان لیں اور ان کے تحت خود دین کی، دینی ہدایت کی، دینی روایت کی اس طرح تعبیر کرنا شروع کر دیں کہ جو چیز یعنی شناخت کے لیے امت کو ایک آئیڈینٹی دینے کے لیے بنیاد بننی چاہیے اور وہ تاریخ کے سفر میں اس کا سہارا ہونی چاہیے، خود وہ ہدایت اور وہ جو بنیادی شناخت ہے وہی اس کی زد میں آ جائے اور ہم یعنی تغیرات کو اصل مان کر اس بنیاد کو اور اس اساس کو ہی مٹا دینے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو میرے خیال سے اس طرح سے اگر اس سوال کو ہم دیکھیں تو ایک فریم ورک ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں ہمیں ہر دور کے فکری جو مسائل ہیں ان کو بھی جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس فکری پیرائے میں، فکری استدلال کے اس اسلوب میں جو کسی بھی دور میں رائج ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کن چیزوں کو ہم استعمال کر کے انسانی عقل کو، انسانی فہم کو قرآن کے پیغام کے ساتھ مانوس کر سکتے ہیں، قرآن کے پیغام کو ہم کس طرح لوگوں کے لیے اس طرح تعبیر کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے لیے قابل فہم بنے۔ ظاہر یہ ایک انسانی عمل ہے اور اس کو وہ تقدس حاصل نہیں ہے، وہ سینکٹیٹی حاصل نہیں ہے جو قرآن کو، خدا کے اسلوب کو حاصل ہے۔ اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، ہو سکتی ہیں، ہوتی رہی ہیں۔ ہماری فلسفے کی، کلام کی، تصوف کی پوری جو روایت ہے وہ اسی کوشش کا اور اس کوشش میں انسانوں کی صحیح اور غلط مساعی کا مجموعہ ہے۔ یہ کام آج بھی ہوگا، تو اس پر نقد و نظر کا ہونا، اس پر باہمی یعنی اس کی جائزہ لیا جانا، اصلاح کرنا، یہ اس کا حصہ ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ یہ چیز ہوگی۔ تو یہ میرے خیال میں میرے خیال کے مطابق ایک بنیادی جہت ہے یا ایک رخ ہے جس سے اگر ہم اس سوال کو سمجھیں تو ہمیں یہ بات کرنے میں پھر آسانی ہوگی کہ یعنی کتنا ہمیں لچک چاہیے، کتنا ہمیں ثبات چاہیے۔ باقی اس کی تفصیلات ہیں، وہ اگر پھر گفتگو میں موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کر سکیں۔ بہت شکریہ محمد عمار خان ناصر صاحب، اور آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں بیان کیا۔ تو میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر خضر یاسین صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر خضر یاسین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے اب؟ جی بالکل آ رہی ہے سر۔ جی اچھا، سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کا بہت شکریہ، اور بہت اچھا پروگرام آپ نے مینیج کیا۔ قبل اس کے کہ میں اصل موضوع پر کوئی بات کروں، میں ایک بات کی طرف آپ سب حضرات کی توجہ کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہر چیز کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے، ایک فضا ہوتی ہے جسے ہم ہدایت کہتے ہیں نا، اس ہدایت کی بھی ایک فضا ہوتی ہے۔ آپ عدالت میں جاتے ہیں، عدالت کی ایک فضا ہے، وہاں آپ کو اس عدالت کی اس فضا کے پروٹوکولز کو آپ کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کلاس میں جاتے ہیں تو کلاس کی ایک فضا ہوتی ہے، آپ کو اس کلاس کی اس فضا کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہدایت جسے کہا جاتا ہے اس کے بھی کچھ پروٹوکولز ہیں جب تک آپ اس فضا کو برقرار نہیں رکھیں گے آپ اس ہدایت سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ ہدایت کا بنیادی مرحلہ مطلب آپ نے اپنی اس پوزیشن کو واضح کرنا ہے کہ آپ کس اینڈ پہ کھڑے ہیں۔ آپ ہدایت دینے والے اینڈ پہ کھڑے ہیں یا ہدایت لینے والے اینڈ پہ کھڑے ہیں؟
اگر آپ ہدایت لینے والے اینڈ پہ کھڑے ہیں نا تو ایک بات ذہن میں رکھیے آپ کہ ہدایت لینے والے اینڈ پہ کھڑے ہونے کے کچھ اپنے آداب ہوتے ہیں. اگر آپ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں ہدایت لینے والے اینڈ